سادہ الفاظ میں، مجھے یقین ہے آپ کو یاد رہے گی یہ بات اگر آپ تھوڑی سی توجہ دے لیں۔ کائنات میں مختلف چیزیں ہیں، ہر چیز کا ایک درجہ ہے۔ کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو جمادات کہا جاتا ہے، اس کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نباتات کہا جاتا ہے، اس کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو حیوانات کہا جاتا ہے۔ ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ میرا اور آپ کا اور ہر اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، ازل سے ہے ابد تک۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمارے علم میں نہیں۔ اس کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ ہمارے علم میں نہیں۔ دو باتیں ہوں گی۔ اب ان پہلی دو باتوں کو تھوڑا سمجھ لیں، بھی تیسری بات آتی ہے۔ کائنات میں بتایا کہ جو چیزیں درجہ بدرجہ ہیں ان میں سب سے پہلے اگر پہلی ابتدا کریں تو وہ اس جمادات سے ہوتی ہے۔ جمادات اس کائنات کی ہر وہ چیز ہے جس کو تیار کیا جاتا ہے اور تیار کرنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ چیز تیار ہوئی ہے تو اب یہ ایک دن گزرنے کے بعد، ایک سال گزرنے کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ اتنی کی اتنی رہے گی، یہ بڑھنے پھولنے والی نہیں ہے۔ اب وہ چیز جو گزرتے وقت کے ساتھ بڑھے نا، اس کو جمادات کہتے ہیں، تیار کرنے سے تیار کی جاتی ہے۔ دوسری اس کائنات میں چیز ہے نباتات، پودے، درخت۔ آج چھوٹا سا لگایا ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد بڑا ہو گیا، جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اب ہم جمادات کا اور نباتات کا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے اور کسی سے بھی سوال کریں کہ ان دونوں میں دونوں ہی عظیم ہیں، ان دونوں میں افضل کون سی چیز ہے، تو جواب آئے گا نباتات۔ اس کی وجہ جمادات یہ ہے کہ گزرنے وقت کے ساتھ بڑھتا پھولتا نہیں۔ نباتات کے اندر یہ صفت ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ اس میں بڑھوتری آتی ہے، بڑھتا ہے، تو وہ اس صفت کی وجہ سے جو اس میں نہیں ہے اس میں ہے، اس صفت کی وجہ سے اس کے ساتھ مرتبے میں افضل ہے۔ دوسری چیز، وہ نباتات بڑھتے پھولتے تو ہیں لیکن ان کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل اگر ہم لے آتے ہیں حیوانات کو، حیوانات وہ گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتے بھی ہیں، پھولتے بھی ہیں، اور ان کے اندر ایک اللہ نے صفت یہ بھی رکھی ہے کہ ابھی ادھر ہیں، کچھ وقت گزرنے کے بعد ادھر، کچھ وقت گزرنے کے بعد ادھر، یعنی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں سمجھ آ گئی۔ اب ہم اس کو تھوڑے دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ یہ سیڑھیاں ممبر ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ جو پہلی سیڑھی ہے جہاں پر اس کا اختتام ہو رہا ہے، دوسری سیڑھی کی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، دوسری سیڑھی کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، تیسری سیڑھی کی وہ ابتدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس کو اسی طرف لاتے ہیں۔ یہ جمادات کی عظمت، افضلیت، شان، رتبہ، مقام جہاں پر ختم ہو جاتا ہے، نباتات کا رتبہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر نباتات کا رتبہ جہاں پر جا کے ختم ہو رہا ہے، وہاں سے حیوانات کا رتبہ مقام شروع ہو رہا ہے، اور جہاں پہ جا کے حیوان کا رتبہ مقام عظمت ختم ہو رہی ہے، وہاں سے انسان کی عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے، جہاں پہ جا کے انسان کی عظمت کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں پر جا کر اہل ایمان انسانوں کی عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے، جہاں پہ جا کے اہل ایمان انسانوں کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں پہ جا کے اولیاء اکرام کے انشان کی ابتدا ہو رہی ہے، جہاں پہ جا کے اولیاء اکرام کی عظمت کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں پہ جا کے تبع تابعین کی
عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے، جہاں پہ جا کے تبع تابعین کی عظمت کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں پر جا کے تابعین کی عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے، جہاں پہ جا کے تابعین کی عظمت کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں پر جا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے، جہاں پہ جا کے صحابہ کرام کی عظمت کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں پر خلفائے راشدین کی عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے، جہاں پر خلفائے راشدین کی عظمت کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں پر جا کے انبیاء علیہم السلام کی عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے، جہاں پہ جا کے انبیاء علیہم السلام کی عظمت کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں پر جا کر سید انبیاء کرام رسول اللہ کے رسول ان کی عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے، جہاں پر جا کر اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی عظمت کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں پہ جا کے میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، پہلے کہہ چکے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات میں اللہ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، اللہ کے بعد اللہ کے نبی ہیں، اب میرے نبی کی عظمت کی انتہا ہونی ہے تو اللہ کی ابتدا ہونی ہے۔ اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، اللہ انتہا سے بھی پاک ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں۔ اگر ان کی انتہا ہوگی تو اللہ کی ابتدا لازم آئے گی، اور اللہ ابتدا سے پاک ہے، تو میرے نبی کی عظمت کی ابتدا ہے، انتہا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، اس نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ کسی انسان کا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، کل کائنات سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ تو جب یہ پیغام سنا صحابہ کرام نے، تو انہوں نے اس فرمان کو اپنے سینوں میں کیسے آباد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پہلی اسلام کی جنگ غزوہ بدر ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بیٹھے ہیں۔ جب غزوہ بدر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق آپ علیہ السلام کے سپاہی تھے، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو بکر کے بیٹے، وہ کفار کی صفوں میں کھڑے تھے۔ تو وقت گزرنے کے بعد وہ عبد الرحمن بھی مسلمان ہو گئے، تو یہ باپ بیٹا بیٹھے ہوئے، تو پیچھے ماضی کے قصے چھڑے، غزوہ بدر کا قصہ چھڑا۔ عبد الرحمن اپنے والد ابو بکر سے کہتے ہیں، ابا جان آپ کو یاد ہے جب غزوہ بدر تھا تو کئی دفعہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے، میرے نشانے کے سامنے آئے، لیکن میں نے آپ پہ وار نہیں کیا کہ آپ میرے والد ہیں، والد سمجھ کے رعایت کر گیا، میں تلوار نہیں چلائی۔ یہ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن خدا کی قسم، اگر اس دن تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے سامنے آتا تو کبھی بھی بیٹا سمجھ کے تجھ پر ترس نہ کہتا، محمد عربی کا مخالف سمجھ کر، کافر سمجھ کر تیری گردن کو تن سے جدا کر کے رکھ دیتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے ہر چیز کو قربان کیا۔ آخری دو باتیں، پھر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ غزوہ بدر میں
ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور ان کے والد کفار کی طرف سے لڑ رہے ہیں. اب ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی تلوار سے اپنے والد کی گردن کو اڑا کے رکھ لیا. کیوں؟ محمد عربی کی محبت کو اپنے سینوں میں آباد کیا ہے اور اس محبت پہ کائنات کی ہر چیز قربان کرنے کو وہ تیار ہے. اور یہی ذریعہ نجات ہے, یہی ذریعہ بخشش ہے. آپ یہ باپ کو بھی قربان کر دیا. ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص, جب یہ ایمان لائے ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ قسم اٹھائی کہ سعد جب تک تو دوبارہ اپنے دین میں نہ آ جائے میں یہ کھانا پینا نہیں کھاؤں گی. وہ اپنی بات پہ اتنی پختہ ہو گئی کہ اس کی حالت کچھ وقت گزرنے کے بعد بھوکا رہنے کی وجہ سے بدلنا شروع ہو گئی, متغیر ہونا شروع ہو گئی. تو لوگوں نے زبردستی بھی منہ کھول کے کھلانا چاہا تو وہ کھانے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ سعد بن ابی وقاص ہیں. ماں کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کے ترس آتا ہے. ادھر دامن مصطفیٰ ہے, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میری ماں کچھ بھی نہیں کھا رہی, کمزور ہوتی جا رہی ہے, حالت متغیر ہوتی جا رہی ہے. یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے. سعد بن ابی وقاص نے جب یہ بات سنی بارگاہ رسالت سے دلیر ہوئے, مضبوط ہوئے, سیدھا گھر چلے گئے اور اپنی والدہ کو جا کے مخاطب کیا, اے والدہ تیرا دل کرتا ہے کچھ کھا لے, اگر تیرا دل نہیں کرتا کچھ بھی نہ کھا. تو ایک ماں ہے, اگر تو یہ کہتی ہے کہ میں اسلام سے پھر جاؤں تو خدا کی قسم میں اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں, میں محمد عربی کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو ایک جان ہے, آپ جیسی 100 مائیں بھی آ جائیں ایک ایک کر کے قربان کر دوں گا, محمد عربی کا دامن چھوڑنا مجھے گوارا نہیں. یہ سعد بن ابی وقاص ہے, اسی محبت کو اپنے سینے میں آباد کیا ہے. تو عزیزان محترم جب میں اور آپ اس محبت کو اپنے سینوں میں آباد کریں گے تو پھر ہو نہیں سکتا. اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, ہم آذان کی آواز سنیں اور اپنی حالت پہ بیٹھے رہیں, مسجد کی طرف ہمارے قدم نہ اٹھے, ایسا ہو نہیں سکتا. جب اس محبت کو ہم اپنے سینوں میں آباد کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے دین کے راستے آسان کر دیں گے, دین پہ چلنا آسان کر دیں گے. آخری بات, ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ قیامت کب آنے والا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے فرمایا قیامت کی کیا تیاری کر لی ہے جو قیامت کے آنے کے لیے بے چین ہو, پوچھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں کی اور کوئی ایسا عمل بھی نہیں جس پہ اعتماد ہو اور فخر کر سکوں کہ یہ میری بخشش کروا دے گا. ہاں لیکن ایک بات ہے یا رسول اللہ, میرے سینے میں, میرے دل میں آپ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا اسی محبت کے ساتھ ثابت قدم رہنا, یہ تیرے لیے ذریعہ نجات ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.